بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ٹھیک ٹھاک اور خوش آباد رکھیں۔ فرینڈز، میں پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے بہت ساری تاریخ کے ٹاپکس جو ہے لے کر حاضر ہوئی، بہت انٹرسٹنگ اور معلوماتی ٹاپکس ہیں، اور آج بھی آپ کے سامنے جو ہے ایک ہی بہت زبردست ٹاپک لے کر حاضر ہوئی جسے پاکستان کا جو ہے کہہ لیں کہ اس شہر کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ میں آج آپ کو جو ہے لاہور جو ہے پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے، اس کے بارے میں جو ہے بتاؤں گی، اس کی تاریخ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ پاکستان میں لاہور ایک تاریخی، تجارتی اور ثقافتی مقام کا حیثیت رکھتا ہے۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لوہ پور کہا جاتا تھا، کیونکہ اس لاو آباد کیا تھا اور اس کے جڑے بھائی کش نے قصور کو آباد کیا تھا۔ لاو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے دو بیٹے تھے، جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب رامائن میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لاو پور یعنی لو کا علاقہ شہر ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور دو الفاظوں کا مرکب ہے، یعنی لوہ یا لاہ جس کا مطلب لو اور آور جس کا مطلب قلعہ ہے، یعنی لاہور کا مطلب لو کا قلعہ۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زنگ نے لکھا۔ وہ ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزر رہے تھے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لو ہو یا لاو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الدریسی نے اسے لاہور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے غماز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتح البلادل میں درج سن 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کے آخری دہائیوں میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ فرشتہ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ ہر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گھکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ دار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد وہ سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمگان کے قریب گھمسان کارن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان اس مقصد کے لیے ہرکار راجہ کے ہم رکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہرکاروں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب کا دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر سے جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوح علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا انت پال ایک لشکر جرار کے لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے انت پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدست اور محفوظ رہا۔ انت پال
کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری 1022 تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کے خاندان اجمیر پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک اعجاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کر کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک اعجاز کا مزار آج بیرون ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں نے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گھکڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر ہمراہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا۔ تاہم اپنے بیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کے تاراج سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گھکڑ راجپوتوں کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خاندان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ لاہوریوں کو پہلے عروس البلد لاہور بھی کہتے ہیں۔ لاہور کو پہلے عروس البلد لاہور بھی کہتے ہیں لاہور کو پہلے عروس البلد لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل جو کہ در حقیقت میں تعمیرات کے کاموں سے مشہور تھے اور جنہوں نے ہندوستان میں عظیم تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے آراستہ کر لیا، مغلوں لاہور میں بھی مختلف تاریخی اور قابل ذکر مقامات کا بنیاد رکھا، جن میں بادشاہی مسجد سر فہرست ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنا۔ لاہور مغل دور حکومت میں 1585 سے لے کر 1598 تک سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ تو فرینڈز، یہ تھی لاہور کی کچھ تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی، تو پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch breeze. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green, now my eyes blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt from these EP3s. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch if you try to jump in. I promise.